کبار تابعین میں سے ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ، سن 15 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، اور کثیر تعداد میں صحابہ اکرام سے ان کا شرف تلمذ ہے۔ ان کی بیٹی تھی، اچھا خود بھی بڑے ماشاءاللہ صاحب ثروت آدمی تھے اور علم سے وابستہ آدمی تھے۔ تو سعید بن مسیب کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا عبد الملک بن مروان کی طرف سے، جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھے، اپنے بیٹے ولید کے لیے۔ یہ آگے پورا خلافت کا اور حکومتی خاندان ہے، انہوں نے منع کر دیا۔ ان کے شاگرد تھے کثیر ابن ابی وداع، تو وہ ان کے پاس پڑھتے تھے کچھ عرصے کے لیے۔ وہ ان کی محفل میں مجلس میں موجود نہیں ہے، کلاس میں نہیں ہے۔ جب کچھ عرصے کے بعد ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس مسائل میں اور گھریلو معاملات میں تھا میں۔ انہوں نے کہا ہمیں بتاتے، ہم آتے اور مطلب تعزیت بھی کرتے۔ اور تو اس کے بعد ان سے پوچھا کیا آپ نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا اگر شادی نہیں کی تو کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری اس وقت حالت یہ ہے کہ میرے جیب میں 2 درہم ہے، 2 درہم میرے پاس ہے ہی 2 درہم، تو ابھی میں کہاں سے شادی کروں گا؟ میں نے کہا اگر ان 2 درہم کے بدلے رشتہ مل جائے تو کر لو گے؟ انہوں نے کہا کر لوں گا۔ کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کرتا ہوں، حق مہر میں 2 درہم دینے کے لیے تم تیار ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ محفل ختم ہو گئی، اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے۔ کہتے ہیں روزہ تھا میرا، نماز مغرب کے افطار کے لیے میں بیٹھا، تو میرے پاس جو ہے وہ گھر میں باسی روٹی تھی 2 دن پرانی، اور سرکہ گھر میں تھا، جو ایک شوربے کے یا سالن کے طور پر اس دور میں استعمال ہوتا تھا، اور اس میں ڈبو کے کوشش کر رہا تھا افطار کر کے کچھ کھا پی لوں۔ تو دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں نے پوچھا کون؟ آواز آئی سعید۔ کہتے ہیں میرے دماغ میں سارے سعید گھومے ہوئے، کس کس سعید کو جانتا ہوں، کون آ سکتا ہے سعید سوائے سعید بن مسیب کی زندگی میں کبھی وہ اس طرف نہیں آیا، مسجد گھر اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ بھارت میں نے دروازہ کھولا، کون سعید ہے؟ تو دیکھا سامنے سعید بن مسیب۔ حیران میں کہ سعید بن مسیب گھر پہ۔ میں کہا بات یہ ہے کہ اب چونکہ شادی میں اپنی بچی کی تمہارے ساتھ کر چکا ہوں، تو میں نے یہ نہیں چاہا کہ اب ایک دن بھی تمہاری امانت میرے گھر پہ رہے۔ یہ تمہاری بیوی ہے، یہ کھڑی ہے، تم جانو اور یہ جانے۔ اپنی بیوی کو، شاگرد تھا، وہ جانتے تھے کس نفسیات کا، کس طبیعت کا۔ بیٹی کو ان کے گھر چھوڑ کے وہ کہہ رہے ہیں میں پریشان، مطلب یہ ہوا کیا کہ یہ بن کیا گیا؟ میں تو گھر پہ یہ باسی روٹی کے ساتھ سرکہ کھا رہا ہوں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے نہیں، اور یہ ایک دم شادی بن گئی۔ تو کہتے ہیں وہ میں نے جلدی سے اپنی والدہ کو اطلاع بھجوائی۔ گھر ہی الگ تھا، والدہ الگ رہ رہی تھی کہ اس طرح سے شادی ہو گئی ہے۔ والدہ بھی آج والے شاید کوئی مزاج ہوگا تھوڑا گرم مزاج میں، چیخی چلائی کیا کیا اور یہ وہ۔ خیر انہوں نے ان کو قسم دی کہ 3 دن تک تم اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھو گے، اس کو ہم تیار کریں گے شادی کے لیے۔ یعنی شادی ہے تو لڑکی کی بھی کچھ لوازمات ہیں، ضروریات ہیں اور چیزیں ہیں، تو اس کے بعد 3 دن بعد تمہاری اس کے ساتھ رخصتی ہوگی، 3 دن تک یہ میرے پاس رہے گی۔ 3 دن بعد رخصتی ہوئی۔ بہرحال کچھ عرصے پھر میں پھر کلاس سے غائب، تو کافی دن بعد جب میں کلاس گیا، سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی پڑھائی وڑھائی ہوئی، کلاس درس حدیث مکمل ہوا۔ بعد میں کہنے میں جا کر ملا، تو انہوں نے پوچھا خیریت ہے گھر میں؟ وہ جو مہمان، ما حال الانسان؟ قلت خیرن، میں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ۔ گھر کے حوال کیسے گزر رہے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت لے کے جب میں واپس پلٹا تو پیچھے انہوں نے 20,000 درہم مجھے تحفے کے طور پر بھجوائے، سعید بن مسیب نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں یہ جو مثال آپ کو ذکر کر رہا ہوں، یہ جیتی جاگتی مثال ہے۔ ہم تو ان کو ایک تصوراتی چیزیں سمجھتے ہیں کہ جب دین اور دنیا 2 چیزیں آپ کے سامنے ہو۔ سعید ابن مسیب اپنے شاگرد کو بھی جانتے تھے اور عبد الملک بن مروان کو بھی جانتے تھے، اور اپنی بیٹی کی سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اپنے بیٹی کے لیے سب سے زیادہ مشفق، مہربان، قدردان، اور اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کرنے والی اگر دنیا میں کوئی شخصیت ہوتی ہے تو ایک باپ ہوتا ہے۔ اس سچویشن کے اندر ایک شخص کا یہ مالدار اور حکومتی خاندان چھوڑ کے ایک غریب آدمی سے، اپنے شاگرد سے جس کو وہ جانتے ہیں، اس سے شادی کرنا، یہ صرف مثال میں آپ کو ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ ایک آدمی جو رشتہ اپنی بچی کا تلاش کرنے کے لڑکے کا انتخاب کرنے نکلتا ہے، دیکھے بہتر سے بہتر چیز، دیکھے دنیا بھی دیکھے، اس کا حسب و نسب بھی دیکھے، اس کا کردار بھی دیکھے، اس کا اخلاق بھی دیکھے، اس کا دین بھی دیکھے، لیکن جس چیز کو فوقیت ہونی چاہیے، کمپرومائز جس چیز پر نہیں ہو سکتا، وہ دین ہے، وہ اخلاق ہے، وہ کردار کے جیسے آپ نے ذکر کیا احوال چینج ہو جاتے ہیں، نوکری چلی گئی، بزنس تباہ ہو گیا، تو پھر وہ آدمی کیا کرے گا؟ اس کا پھر کردار اور اخلاق نکل کے وہ سامنے باقی رہے گا ہمیشہ۔ جزاک اللہ۔